اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قرضدار شخص پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، وہ قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس مسئلے کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے لیے شرائط کیا ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر شخص کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ قربانی کی وجوب کے لیے 6 شرطیں ہیں اور ان 6 شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جس شخص پہ قربانی واجب ہوگی وہ عاقل ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص کروڑ پتی ہے لیکن پاگل ہے تو پاگل شخص پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ بالغ ہوگا۔ اگر ایک شخص کے اکاؤنٹ میں، ایک بچے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں، وہ نابالغ ہے تو نابالغ شخص پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ مقیم ہوگا، مسافر نہیں ہوگا۔ اور مقیم ہونے سے مراد اور مسافر ہونے سے مراد یہ نہیں جو آج کل باہر ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں۔ مسافر وہ ہے جو سفر پہ نکلا ہو اور 15 دن سے کم دن کا اس نے ارادہ کیا ہو کہ میں فلانی جگہ 15 دن سے کم رہوں گا، تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط کیا ہو گئی؟ پہلی شرط ہو گئی عاقل ہونا۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نمبر 3، مقیم یعنی مسافر نہیں ہوگا۔ مقیم پہ جو ہے وہ قربانی فرض ہے، مسافر پہ قربانی فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، مسلمان ہوگا۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب جو ہے وہ مسلمان کو حاصل ہوتا ہے، کسی غیر مسلم کو نہیں۔ اور نمبر 5، وہ آزاد ہوگا۔ اگر غلام ہوگا تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جیسے پچھلے زمانے میں آج سے 5-6 صدیوں پہلے باقاعدہ منڈیاں لگتی غلام انسانوں کی، اور ان میں غلام جو ہے وہ بکتے تھے۔ تو جو شخص غلام ہوگا اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 6، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نصاب کیا ہے؟ تو آسان سا اس کا جواب ہے کہ نصاب 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے، یہ اس قربانی کی یہ نصاب ہے۔ جیسے آج کل جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے 1,57,000 یا 58,000، یعنی یہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1,57,000 روپے کی چاندی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے اور اس کی قیمت 1,57,000 روپے ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب ضرورت سے زیادہ سامان سے کیا مراد؟ تو اس سے مراد وہ سامان ہے جو پورے سال ایک بار بھی استعمال میں نہیں آتا، تو یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کے پاس مال تجارت 1,57,000 58,000 کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، کسی کے پاس پلاٹ ہے، اس کی 1,70,000 یا 80,000 قیمت ہے، یہ تجارت کے لیے لیا گیا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا کسی جگہ اس کی شاپ ہے اور اس شاپ میں جو سامان تجارت ہے اس کی قیمت 1,70,000 یا 1,80,000 ہے، جو یہاں کا نصاب ہے 1,57,000 58,000، تو اس پہ عید کی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا ہے 7 تولے سونا تو اس پر بھی جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ اب ایک اور مسئلہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، اس کی چھوٹی سی شاپ ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر ہم ان کی قیمت لگائیں تو یہ
52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس پر بھی عید کی قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک شخص کے پاس کچھ جو کہتے ہیں تھوڑا سا سونا ہے، اس سونے کی قیمت 80,000 روپے، اسی شخص کے پاس 30,000 روپے نقد ہے، اور اسی شخص کے پاس کچھ چاندی ہے۔ جب ہم نے تینوں کی قیمت ملائی تو یہ 1,57,58,000 سے زیادہ ہو گئی یا اس کے برابر ہو گئی، تو اس پہ جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ اور ایک مسئلہ بڑا فرق جو ہے وہ زکوٰۃ اور قربانی میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس پہ سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کے مال پہ سال نہیں گزرا ہوا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس عید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن یہ قربانی کا جو نصاب ہے اس کے مطابق پیسے آ گئے، عید کی کسی دن، تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس آ گئے، تو اس پر عید کی قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اب آتے ہیں قرضدار شخص کی طرف کہ اس کا قرضدار شخص جو ہے اس پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ اگر ایک شخص کے پاس پیسے بھی ہے اور اس پر قرض بھی ہے، تو اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس شخص کے پاس پیسے کتنے ہیں اور قرض کتنا ہے۔ مثلا میں سمجھاؤں، ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور ہم نے اس کا قرض معلوم کیا تو اس کا قرض جو ہے وہ 9.5 لاکھ یا 9 لاکھ روپے نکلا، وہ مقروض ہے، تو اس پہ قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس پہ قرض جو ہے وہ 8,20,000 روپے ہے، یہ صرف 8 لاکھ روپے ہے، اور اس کے پاس 1,70,000 1,80,000 روپے بچتے ہیں، تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بیٹیوں کے لیے سونا بنواتے ہیں، تو اس کی قربانی کس پہ واجب ہوگی؟ تو جو والدین اپنی بچیوں کے لیے سونا بنواتے ہیں اور وہ بچی نابالغ ہے تو اس کی قربانی جو ہے اس کے والدین پہ واجب ہے، کیونکہ یہ سونا اگرچہ انہوں نے بچی کے نام کیا ہوا ہے لیکن یہ شریعت میں ملکیت جو ہے وہ ان کے والدین کا تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں، اب بعض اوقات بچی جوان ہو جاتی ہے لیکن والدین ان کے لیے سونا بناتے رہتے ہیں کہ اس کی شادی ہوگی تو اس کے کام آئے گا، تو اگرچہ وہ بچی جوان ہے قربانی تو اس پہ واجب ہے، لیکن چونکہ یہ اسی ٹائم اپنے والدین کے تابع ہے، والدین کے زیر کفالت ہے، تو اس وقت بھی قربانی جو ہے وہ ان کے والدین پر جو ہے واجب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پاکستانیوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قربانی بیٹوں پہ فرض ہوتی ہے، لیکن جب وہ قربانی کرتے کہتے والد ہمارے بڑے ہیں یا والدہ ہماری جو ہے وہ گھر کی سربراہ ہے، تو اس لیے یہ قربانی جو ہے ہم ان کے نام کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو اجر نہیں ملے گا بلکہ گناہگار ہوں گے آپ۔ اگر بہو ہے تو سونا بہو کا ہے تو قربانی آپ نے بہو کے نام سے کرنی ہے، نہ کہ والدہ کے نام سے۔ بعض اوقات لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی جو ہے وہ والد یا والدہ کے نام سے کریں گے، یعنی بہو کے نام سے نہیں کریں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ جو آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات بیویاں جو ہے وہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، قربانی بھی نہیں دیتی، تو بعض لوگ پوچھتے ہیں اس سے خاوند بھی گناہگار ہوگا کہ نہیں؟ تو اس مسئلے کا جواب میں ایسے دیتا ہوں کہ آج کل جو بیویاں ہیں 99% بیویاں کہتے ہیں کہ ہمارا سونا ہمارے شوہر کے لیے، وہ اس سے کاروبار کرنا چاہیں یا وہ اس سے گھر بنانا چاہیں یا بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں، تو میرا سونا جو ہے وہ میرے شوہر کے لیے ہے۔ تو اگر یہی بیوی اب سونا اور نصاب ہونے کے باوجود نہ زکوٰۃ ادا کرے نہ قربانی کرے تو بیوی تو گناہگار ہوگی، اور اس گناہ میں برابر کا شریک جو ہوگا وہ اس کا شوہر بھی ہوگا۔ اور اب آتے ہیں قرض سے نجات کے لیے جن لوگوں کا قرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ کفار کے قید میں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ ایک جو تمہیں کلمات بتا رہا ہوں، جاؤ تم اور تمہاری اہلیہ ان کو پڑھے، اللہ رب العزت تمہارا جتنے بڑے مسائل ہیں اللہ رب العزت انہیں حل کر دیں گے۔ تو وہ شخص اس نے پڑھنا شروع کیا، ابھی کچھ دیر اس نے پڑھا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اس کا بیٹا جو کسی کفار کی جیل میں قید تھا وہ وہاں سے اللہ نے اس کو نجات بھی دی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ مال مویشی بھی تھے۔
تو اس کے والد نے پوچھا بیٹا یہ مال مویشی کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان پتہ نہیں کچھ اللہ کی طرف سے ایسی غیبی نصرت آئی کہ میری رسیاں خود کھلی اور جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کی رسیاں بھی خود کھلی اور وہ ساری جو ہے میری پیچھے چل پڑی۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت ہے تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ قربانی کے مسائل ہیں، اگر اس کے بعد بھی اگر کسی شخص کو قربانی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہم سے کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہونا۔